بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق بنانے کا آسان اور مختصر راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اللہ تعالی کا محبوب بن سکتا ہے، بس تم ایک کام کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پسند فرماتے جائیں گے۔ جب تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ گے تو پھر تم جس چیز کا ارادہ کرتے جاؤ گے وہ چیز پوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر تم رب جلیل سے 1000 اونٹ مانگو گے، 1000 اونٹ کی قطار تم کو مل جائے گی۔ اگر جنت کی طلب کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ اپنی حاجت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں محسوس ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر اللہ کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور اللہ کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ دعا جس قدر دل کی گہرائی سے اور اپنے کو جس قدر عاجز اور بے بس سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور رحمت کے جتنے یقین کے ساتھ کی جائے گی اسی قدر اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوگی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دعائے اصل ان دعائیہ الفاظ کا نام نہیں جو زبان سے ادا ہونے ہیں، الفاظ تو دعا کا لباس ہیں۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے۔ اگر زبان سے آپ دعا کے کلمات دہرا رہے ہوں مگر آپ کی اصل ہستی کسی اور طرف متوجہ ہو تو نہ آپ نے مانگا اور نہ آپ کو ملے گا۔ دعا ہمیشہ نیک مقاصد کے لیے کیجیے، ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خدا کی ہدایت کے مطابق سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش بھی کیجیے۔ وہ ذات بابرکت گنہگاروں کو بھی اپنے در سے خالی نہیں لٹاتی۔ تاہم حرام کھا کر، حرام پہن کر اگر یہ توقع کی جائے کہ میری دعا قبول ہوگی تو یہ زبردست نادانی اور ڈھٹائی کی بات ہے۔ دعا کو قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا ہو تو پہلے اللہ رب العزت سے اپنے لیے مانگیں، اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ یہ ضروری ہے۔ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد جو چاہے اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالی سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔ جو کچھ پریشانی یا حاجت ہو بس اللہ تعالی سے مانگیں۔ مثلا گرمی لگ رہی ہے تو کہیں اے اللہ گرمی دور فرما دیجئے۔ بجلی چلی گئی ہے، یا اللہ بجلی عطا فرما دیجئے۔ بھوک لگ رہی ہے، یا اللہ اچھا کھانا دے دیجئے۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں یا اللہ گھر میں اچھا منظر سامنے آئے۔ دفتر میں داخل ہونے سے پہلے کہیں یا اللہ دفتر جا رہا ہوں، غلط کام سے بچانا۔ بازار جا رہے ہیں، کہیں یا اللہ فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں، مناسب قیمت پر مناسب چیز دلا دیجئے۔ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جا رہا ہوں تو کہیں یا اللہ ڈاکٹر کے دل میں صحیح دوا ڈال دیجئے۔ بظاہر یہ معمولی سی باتیں ہیں لیکن اللہ رب العزت ان باتوں کو اپنے بندے کے منہ سے سن کر
بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، دیکھو میرا بندہ چھوٹی سی حاجت کے لیے مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، کیوں نہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالی، بے شک یہ بندہ آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہے، آپ ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ خود سوچئے، جس بندے کو اللہ رب العزت محبوب بنا لیں اس بندے کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے مجھے سجدہ سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ پس میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو تمام امتوں میں سے اپنی امت پہچان لوں گا، اور اسی طرح اپنے پیچھے، اسی طرح اپنے دائیں اور اسی طرح اپنے بائیں طرف۔ تو کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام امتوں میں سے اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، اور ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہوگا، اور میں انہیں اس لیے بھی پہچان لوں گا کہ انہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میں انہیں پہچان لوں گا۔ آپ نے فرمایا، ایک اور علامت ہے، سے بھی پہچان لوں گا کہ ان کی اولاد ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بخشی جائے گی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال قیامت کے روز بخشے ہوئے انسانوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ ہم تمام مسلمان اسی آرزو، اسی خواہش، اسی دعا سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اچھے عمل اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔